حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جتنا تھا شاید اس دنیا میں اتنا کسی کے پاس نہیں ہوگا، اتنا مال اللہ نے انہیں عطا کیا، مگر وہ شکر کے لیے رات کھڑے ہوتے تو صبح ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر فرشتوں پر رشک فرماتا تھا، اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ، میں نے اسے سب دیا ہے پھر بھی میری عبادت میں کمی نہیں کرتا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا اگر تو اس سب سے لے لے گا تو شکر کرے گا یہ بندہ تیرا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اسے میں آزمائش میں ڈالتا ہوں۔ تم نے یہ سوال کیا ہے کہ میرے مال ساری چیزیں دینے کی وجہ سے یہ شکر کر رہا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کثرت سے الحمدللہ۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگ کے لیے میں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں جو بہت مزیدار ہونے والا ہے، اور آپ یہ پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جو امتحان لیے تھے اس کا یہ پورا بیان ہے۔ حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب نے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا پورا امتحان کا واقعہ، آزمائش کا واقعہ بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں، یہ پورا ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ کے اوپر بھی کبھی ایسا کوئی پریشانی آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھ کر آپ بھی صبر شکر خدا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم حضرت صبر ایوب کا یہ ہم واقعہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد جانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کیا چیز سے نوازا تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کیسی کیسی وہ امتحان لیے تھے۔ تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ میں یہ کرتا چلوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیجیے گا، تاکہ ہم آپ کی سپورٹ سے، آپ کی دعا سے ہم آگے بڑھ سکے اور اس پہ کام کرنے میں اور مزہ آئے، اور میں آپ کو اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیو ہم لا کر آپ کے لیے ہم لے کے آتے رہیں گے۔ تو آئیے ہم صبر ایوب کے بارے میں جانتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب سے۔ تو آئیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں تھا سوائے آپ کے ایک چھوٹے سے گھر کے، اور آپ کی ایک وفا شعار بیوی حضرت بی بی رحمت، ان کو جمیلہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت بی بی رحمت آپ کے ساتھ رہیں خدمت کرتے ہوئے، باقی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پھر چند دنوں کے بعد خود آپ کو علالت بیماری ایسی آئی کہ بخار بڑھتا گیا، اتنا کہ آپ کا جسم بخار سے گل گیا پورا، لیکن اس حالت میں بھی آپ بارگاہ رب العزت میں پوری رات کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ آپ لکڑی کے سہارے، دیوار کے سہارے کھڑے ہوتے تھے اور گر جاتے تھے رات کو عبادت کرتے کرتے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کے جسم میں سب دراڑیں پڑ گئی تھی، گوشت کٹ کٹ کے گرنے لگا، اور جب آپ کو سلایا جاتا پھر اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بسترے سے لگ جاتی تھی۔ جسم مبارک میں اس قدر گلن آ گئی تھی، یعنی گل گیا تھا بخار کی تپش سے، گرم سے۔ اس حالت میں آپ سوئے رہے، پھر اب کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو لیٹے ہوئے اپنی زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہے، ایک دن بھی شکایت نہیں کی، ایک دن بھی نہیں کہا میرا تو سب لٹ گیا، میں کیا تھا، کیسا تھا، کہاں آ گیا، کچھ بھی نہیں۔ اس حالت میں بھی بستر پر رب تبارک و تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہے۔ اسی لیے تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں بہت ہلکی چیزیں ہیں کہنے کو، لیکن عمل میں اتنی ہی بھاری ہیں، بہت بھاری ہیں۔ صبر کر لے جانا اور شکر کر لے جانا یہ اولیاء اکرام، انبیاء اکرام کی اعلیٰ عادتوں میں سے ہے۔ اگر کسی کو لگ گئی یہ عادتیں، سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، بہت بڑا مقام حاصل کیا، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، سیدنا ایوب علیہ السلام اسی حالت میں سوئے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی زبان کٹ گئی جگہ جگہ سے، زبان ہلتی نہیں تھی۔ اس حالت میں بھی ان کی وفا شعار خاتون حضرت بی بی رحمت انہیں چھوڑ کر نہیں گئیں۔ اس خاتون کو ہماری عورتیں آئیڈیل بنا لیں، نمونہ بنا لیں۔ آج اگر تمہارا شوہر صحیح سلامت ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، کما رہا ہے، تو اس کے آگے پیچھے گھوم رہی ہو،
जहां उसकी नौकरी छूटी, जहां उसकी सेहत में कमी आई, तुम फौरन शिकायतें शुरू करती हो और फिर कोशिश में ये लगी रहती किसी भी तरह से भाग जाएं छोड़ करके। कुछ नहीं करता है। उसकी सेहतमंदी के दिनों में तो कुछ किया उसने। अगर आज उस पर कोई चीज आफतें आ गई हैं, बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ करो कि मौला इस पर आई हुई बलाएं टाल दे। अल्लाह ताला बीवी की दुआ से शोहर को सही फरमाता है, लेकिन नाशुक्री बीवियों से नहीं। और हदीस पाक में यह भी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में अक्सर औरतों को देखा मेराज की रात में। सहाबा से सहाबियात उस वक्त जो मौजूद थीं हुजूर से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह क्यों औरतें ज्यादा क्यों थी? अल्लाह के नबी फरमाते यकफुरनल अशीर, कि वो अपने शोहरों की नाशुक्री बहुत करती हैं, नाशुक्री। और हुजूर ने ये लफ्ज भी बता दिया हदीस पाक में कि जिंदगी भर उसके साथ उसका शोहर अच्छा करता है, कभी उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम नहीं किया तो वो पूरे कामों को यूं कह देती है, कब तुमने मेरे साथ अच्छा किया। ये जुमला उसको जहन्नम में ले जाएगा। ये तो आदत सी बनी हुई है घरों में। मेरी बहनें, इज्जत मआब ख़वातीन, इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करो। तुम्हारी ज़ुबान जो इस तरह से बेलगाम है आज, ये दोज़ख में जाने का सबब बन सकती है। अपने शोहर के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने जब ये तुम्हारा जोड़ा लिख दिया है, सब्र कर ले जाओ, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए अज्र है। जाहिर सी बात है, आज तुम्हारा शोहर जैसा भी होगा, फिरौन तो नहीं होगा, फिरौन तो नहीं होगा। फिरौन हजरत आसिया को सुलाता था और उनकी हथेलियों में मेख मारता था, कीलें ठोकता था, और फिर उनके सर की चोटी के बाल से छत को लटका देता था। दिन भर वो बालों से लटकी रहती थी। इस कदर जुल्म करता था सैयदा आसिया पर, किस लिए कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई थी, और इसी हालत में उनको शहीद कर दिया उसने, मार करके टुकड़े करके शहीद किया सैयदा बीबी आसिया रज़ियल्लाहु ताला ने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसिया को मैंने जन्नत के सबसे बुलंद मकाम में देखा। और फिर इतना ही नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मेराज की शब जिब्राइल के साथ जा रहा था, एक जगह से तेज खुशबू आई। पूछा, जिब्राइल ये किस चीज की खुशबू है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिरौन की बीवी आसिया की कंघा करने वाली जो खातून थी उसके यहां से खुशबू आ रही है। उसके हजरत आसिया के बालों में जो कंघा करने वाली खादिमा थी, यह उसकी कब्र की खुशबू है। फिर हजरत आसिया का हाल क्या होगा? सब्र की वजह से वह अज्र दिया गया। बहरहाल हजरत बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नेक वफाशियार खातून, ये भी ऐसी साबिरा थी, छोड़कर भागी नहीं। उस हालत में भी अपने शोहर नामदार के साथ खिदमत में लगी रही, खिदमत करती रही। जैसे भी हैं, आज गोश्त के टुकड़े कट रहे हैं, इनके बिस्तर से चमड़ी लग रही है, लेकिन है तो ये अल्लाह के नबी है, मेरे शोहर, मैं आखिरी सांस तक इनके साथ रहने वाली हूं। लेकिन इलाज के लिए दौड़ भाग भी करती थी। एक बार बाजार में एक हकीम साहब पुकार रहे थे मेरे पास, हर चीज का इलाज है। ये दौड़ी दौड़ी चली आई, पूछा अपने शोहर की बीमारियां सब बताई, ऐसे ऐसे मेरे शोहर की तकलीफ है, क्या उनका इलाज हो सकता है तुम्हारे पास? उस हकीम ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा, चुटकी में मैं इलाज करूंगा। दर हकीकत वो इबलीस था, शैतान मरदूद था। उसने ये जानबूझ करके जाल बनाया था कि आखिर वक्त वो बहुतों का ईमान छीन लेता है। कहा, ए खातून, तेरे शोहर का इलाज तो मैं कर दूंगा, उजरत क्या लोगे? कहा, उजरत मेरी कुछ भी नहीं है, मुआवजा बस इतना कह देना कि शिफा देने वाला तू ही है। वो मुझे इतना मान ले कि मैं शिफा देने वाला हूं। औरतों को कभी कभार मोहब्बत में जब गालिब होती हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता है, अंधाधुंध जैसे आज भी बच्चों की मोहब्बत में औरतें बहक जाती हैं। अरे कहीं से तो इलाज हो जाए, मेरा बच्चा बच जाए, ये नहीं है ईमान। मेरा शौहर बच जाए, मैं कुछ भी कर लूं, चाहे मंदिर जाना पड़े, चाहे कहीं मुझे सर टेकना पड़े, मेरा बच्चा बच जाए। नहीं, कुफ्र और शिर्क करके अगर तुम किसी को बचा सकती हो तो फिर किस खाक की जिंदगी जी रहे हो? ये ना ईमान है ना इस्लाम है। यहां तुम्हारी आजमाइश है, यहां तुम्हारा इम्तिहान है।
اپنی چاہے سخت بیماری ہو یا اپنے عزیزوں کی، حرام راستہ تم اختیار کر ہی نہیں سکتے، نہ کرو جب تک ہو سکے۔ بیماری کس نے دی تمہیں؟ اللہ نے، اور شفا کون دے گا؟ اللہ۔ یہ عقیدہ بس کافی ہے، مجھے جو بیماری پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی، اور شفا بھی اللہ ہی عطا کرے گا۔ اس عقیدے پر قائم رہو بس۔ حضرت بی بی رحمت غلط جگہ پر پہنچ گئی تھی لیکن انجانے میں، اور انہیں اپنے شوہر کی محبت تھی، ان کو خیال بھی نہیں آیا کہ یہ کیا گمراہ کرنے کی بات کیا ہے، کچھ نہیں سوچا انہوں نے۔ دوڑتی دوڑتی آئی، اپنے شوہر سے کہہ دیا اب آپ کا علاج ہو جائے گا، اب گھبرائیے مت، میں نے اچھا ڈاکٹر تلاش لیا ہے، اچھا حکیم مل گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہاں سے حکیم ملا؟ کہا بازار میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اچھے حکیم ہیں۔ کہا اجرت تم کہاں سے دو گی؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں، وہ اجرت بھی نہیں لیں گے، انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ بیماری صحیح ہونے کے بعد آپ اتنا کہہ دیں کہ شفا دینے والا تو ہے۔ جلال میں آ گئے ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں۔ کہا اے جمیلہ تم کسی حکیم کے پاس نہیں، ابلیس لعین کے پاس گئی تھی۔ اللہ کی قسم، سنو ایوب علیہ السلام قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ بیماری میں ایک ہی عورت ساتھ رہی ہے، کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ایمان کی اعلیٰ مثال اگر کہیں ملتی ہے تو نبیوں کے دربار میں۔ انہوں کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ چھوڑے گا وہ چھوڑے گا، مجھے کچھ نہیں، مخلوق سے ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ نبی اللہ تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کا عقیدہ تو اپنے رب کے ساتھ بڑا مضبوط تھا۔ جاتا ہے کوئی تو جائے، میرا مولا مجھے پرورش کرے گا۔ بی بی رحمت کو آپ نے قسم کھا کر کے کہا، تب بھی وہ بھاگ کر کے نہیں گئیں۔ ایک تو بیماری میں تمہارا اچھا کرنے گئی اور الٹا تم مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو، اور وہ بھی قسم کھا لیا کہ مجھے 100 کوڑے مارو گے۔ اگر اس زمانے میں کسی خاتون کو کہہ دیں تو وہ پورا بکھیڑا کھڑا کر دیں، ہمیں کھلا چاہیے، طلاق چاہیے، مجلس بٹھاؤ، میٹنگ بٹھاؤ، بہت سارے معاملات۔ یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایمان میں مرد مضبوط ہو، اپنی عورتوں کے متعلق یہ کہہ دے چاہے ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو جائے، غلط راستے کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے گھر نہ پہنچے گی، بس اس پر آپ قائم رہیں۔ دیکھیں پھر آپ کی اولاد بھی، آپ کا گھرانہ بھی اس طرح سے چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے صالحین آپ کی نسل میں پیدا فرمائے گا۔ لیکن ہم مجبوریوں کے عالم میں یہ سوچ لیتے ہیں کہیں سے بھی آ رہا ہے چلا لو، یار آج غربت ہے، تنگی ہے، کہیں حرام کا آ رہا ہے چلا لو۔ بہت سارے لوگوں کے گھر اس طرح سے تباہ و برباد ہو گئے۔ یاد رکھنا، کبھی تم مالدار تھے، بڑے پیسے والے تھے، جیب میں ہمیشہ مال بھرا رہتا تھا، اچانک ایسی بندش لگ گئی کہ اب کچھ بھی نہیں آتا، خال خال پھر رہے ہیں۔ ایسے حالت میں تمہارا امتحان چل رہا ہوتا ہے۔ اب تمہاری بیویاں اگر صابرہ ہوں تو کہیں گی کہ چھوڑو، اچھے دن بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ برے دن بھی ٹل جائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر اچھے دن لے آئے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہنا شروع کر دے خالی خالی پھر رہے ہو، کیسے چلے گا، جاؤ کہیں سے منہ مار کے لے آؤ، پھر اگر وہ منہ مارنے کی بات آئے تو کسی کو دھوکہ دے، کسی کو ٹوپی پہنائے، کسی کو جھوٹ بولے، کہیں سے سود سے حاصل کرے، چوری سے حاصل کرے، ڈکیتی سے حاصل کرے۔ مال آیا تو یہاں دو کی ذمہ داری، اگر بیوی گھر میں لے آئی تو شوہر کی ذمہ داری یہ پوچھے کہ کہاں سے آیا، پوچھے نہیں، ارے کہیں سے تو لے کے آ رہی ہے، کچھ تو کر کے لا رہی ہے، گھر چل رہا ہے نا۔ اور اگر شوہر لا رہا ہے ایسے تنگ دستی کے دنوں میں تو عورت کی ذمہ داری ہے پوچھے کیا میاں آپ کو کام لگ گیا، حلال ذریعے سے مال آ گیا آپ کے پاس، کیونکہ یہ وقت، یہ سچویشن ایک دوسرے کا مدد کا ہوتا ہے، تعاون کا ہوتا ہے۔ جب غربت اور تنگ دستی ہمارے اوپر چھا جائے، کہیں سے آمدنی کے ذرائع نہیں نظر آ رہے ہیں، تو اس وقت دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ایک دوسرے کا تعاون کریں، اور پھر جانچ پڑتال بھی کرتے رہیں۔ اتنے دن سے تو سوکھا سوکھا تھا، اب کہاں سے آ گیا، کہیں کوئی غلط راستے سے تو نہیں آیا، کیونکہ اچھے دنوں میں غلط راستے پر جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں، غربت اور تنگ دستی میں
غلط راستے پر جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ چور اکثر مال سے پریشان ہو کر کے کرتے ہیں، جسم کا دھندا کرنے والے غربت سے تنگ آ کر کے کرتے ہیں، ڈکیتی کرنے والے، اپنا جسم بیچنے والے، یہ تمام جو گناہ آج منظر عام پر آتے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی سبب ہوتا ہے تو وہ تنگ دستی ہے، غریبی، پیٹ، بھوک انہیں لے آتی ہے۔ بہت سارے کاموں میں کئی ایسے مسلمان بچیاں اور مسلمان بچے چلے گئے، بہت سارے کس کام میں لگے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ پچھلے سال کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ یہ اپنے جسم کو بیچنے کے کام شروع کر چکے ہیں، کہ انہیں اس کی نمائش کے، اس کے استعمال کے اچھے خاصے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت تمہیں اس کام کے لیے استعمال کے لیے دیا ہے مولا نے، اس غلیظ کام کے لیے، جس میں اگر تمہارے عیب رب تبارک تعالیٰ کھولے تو معاشرے میں رہنے کے قابل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری تنگ دستی اور غربت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی خاتون ذرا غلط راستے، غلط حکیم کے پاس چلی گئیں تو آپ کا جوش ایمانی تو دیکھو، قسم کھا لیا کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ انہوں نے توبہ کر لیا، نہیں مجھ سے بھول ہو گئی، میں آپ کی محبت میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ وہ کیا کہا۔ خیر اللہ نے مجھے ہدایت دی آپ کے ذریعے سے، شکر بجا لائی، پھر بھی چھوڑ کر کے نہیں گئی۔ اب دیکھیں، اب پوزیشن یہ آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ذکر کرنے کے لیے جو زبان تھی وہ زبان بھی لڑکھڑا گئی۔ زبان میں ایک روایت میں ہے کہ 8 ٹکڑے ہوئے تھے، کٹے ہوئے، بیچ میں سے دراڑیں تھیں۔ اب وہ زبان ہل نہیں پا رہی تھی، جو الحمدللہ کی تسبیح ہے۔ اے میرے عزیزو، اتنی بیماری اللہ نے کسی کو دیا آپ میں سے، اس کے باوجود شکایت کی زبان کتنی لمبی ہے ہماری۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنیں، کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، یہ ضر، یہ تکلیف میری زبان کو لگ تو رہی ہے، لیکن تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اتنا ہی جملہ میرے مولا کو بھا گیا۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے فوراً قبول کر لیا اور جو کچھ اسے تکلیف پہنچی تھی سب دور کر دیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارکض برجلک، اے ایوب اپنا پیر ہلاؤ، پیر زمین پر مارو۔ آپ نے پیر زمین پر مارا تو ایک نہر اس میں سے جاری ہوئی، ایک بڑی نہر وہاں سے کھل گئی۔ اللہ کا حکم ہوا اس نہر کے پانی سے نہا لو۔ حضرت بی بی رحمت نے انہیں نہلایا، نہا کر کے جیسی فارغ ہوئے تو دیکھا بدن سے ساری بیماریاں ختم ہے۔ اللہ جو بیماری دیتا ہے وہی صحت دینے پر بھی قادر ہے۔ بالکل آن واحد میں ایوب علیہ السلام کو صحت کاملہ ملی، تندرستی آئی۔ آپ حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایک پیر زمین پر مارو۔ آپ نے دوسرا پیر زمین پر مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ اہلہ ومثلہ معہم، ہم نے ایوب کو اس کی پوری اولاد دوبارہ زندہ کر کے دے دی، بلکہ اتنی ہی مال اور ہم نے اسے دے دیا جو پہلے تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہو گئے، امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، تم کہتے تھے کہ میں نے اسے مال بہت دیا اس لیے یہ عبادت میں رہتا ہے، کیا تم نے دیکھا اس کو بیماریوں کی اعلیٰ درجے تک میں نے تکلیف دے دی، پھر بھی اس کی زبان لڑکھڑائی نہیں شکایت میں، میرے شکر میں ہی یہ بندہ رات گزارتا رہا۔ حق ادا فرمایا سیدنا ایوب علیہ السلام نے۔ لیکن اب اس کے بعد کی بات دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھائے تھے بیماری میں، اب وہ کوڑا مارنے کے لیے بیٹھ بھی گئے۔ بی بی رحمت کو کہا کہ میں نے قسم کھا لیا۔ قسم کو معمولی مت سمجھیں، جو روز مرہ آپ کھا لیتے ہیں، قسم کھانے کے بعد اگر کوئی پوری نہیں کیا تو قرآن کا حکم سنیے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ، پھر اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔
या फिर कपड़े पहनाने पड़ेंगे, औ किस्वतुम औ तहरीरु रक़बा फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्याम। और अगर 10 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकता तो कसम तोड़ने के कफ्फारे में उसे 3 रोजे रखने पड़ेंगे। यहाँ पता नहीं कितने लोग सुबह से शाम तक माँ की कसम, बाप की कसम, उसकी कसम, इसकी कसम, ये आदत सी डाल ली है। और हदीस पाक के अल्फाज ये भी सुन लीजिए कि मुनाफिक की अलामत ये है कि वह हर बात पर कसम खाया करता है। मुनाफिक की अलामत कि वह अपने कारोबार में बेचने के लिए कसम खा करके बेचता है। ला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना ना बनाओ। अल्लाह फरमाता है कसम खाने की जो जरूरत है वो बहुत अलग चीज है। जहां यकीनी बात कही जाती है वहां पर कसम याद की जाती है। अब सुनिए, नबी की कसम ऐसे नहीं होती कि खा लिए और छोड़ दिए, ऐसा तो चलता रहता है ना, उसको पूरा करने के लिए बैठे। अब 100 कोड़े औरत को मारेंगे तो मरी जाएगी। बीबी रहमत और इतनी वफा शियार खातून की बीमारी में भी साथ ना छोड़ी। लेकिन क्या है, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कोड़े मारने की कसम खाई उसको पूरा करने बैठे ही थे कि अल्लाह ताला को रहम आया। मौला ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा है जिब्राइल जाओ, मेरा बंदा अपनी कसम पूरी करके रहेगा। क्योंकि उन्होंने कसम याद की, कसम खाया है, तो ये पूरी करके रहेंगे। उनसे कह देना खुद बियदिका दिगतन फदरिब बिही वला तहनथ इन्ना वजदनाहु साबिरा। अल्लाह फरमाता है अय्यूब से कहना एक झाड़ू ले ले जिसमें 100 काड़ियां होती हैं, एक बार बीबी रहमत को मार दे, उसकी कसम पूरी हो जाए 100 कोड़े के बराबर। ये रब तबारक व तआला है, जब वो चाहे अपने मामलात में तखफीफ और आसानी भी फरमा दे। जी हाँ दोस्तों, आपने मुफ्ती सलमान अजहरी के जवानी से आपने सब्र अय्यूब को पूरी सुने होंगे उम्मीद है, और ये दिल में जरूर सोचे होंगे जो सब्र अय्यूब जो इतना मशहूर है क्यों है, क्योंकि अल्लाह का नबी है वो, और अल्लाह ताला ने उन पे बहुत सख्ती से इम्तिहान लिए हैं, और इम्तिहान में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पास भी हो गए हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का आप पूरा कहानी, पूरा वीडियो जरूर देखे होंगे। उम्मीद है जो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर चाहते हैं जो इससे भी अच्छी आपको वीडियो देखने को मिलता रहे तो मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।